آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ فلسفیانہ سوال پر بات کرنے والے ہیں۔ وہ سوال ہے کہ جسے ہم علم کہتے ہیں، وہ آخر ہے کیا؟ اور اس سفر کا آغاز ایک بہت ہی گہری آیت سے ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت سے جو کہتی ہے، اور تمہیں علم سے بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے۔ یہ آیت ہی ہمارے پورے تجزیے کی بنیاد ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ ہمارا علم محدود ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عقل بھی محدود ہے۔ آئیے ذرا اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ علم اور عقل ہے کیا۔ اور خود کو سمجھنے کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے کہ ہم پہلے یہ تو جان لیں کہ یہ جو علم ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی حیران کن نقطہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ ہمارا سارا علم حقیقت میں صرف اور صرف ماضی ہے۔ جی ہاں، صرف ماضی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ اچھا، تو علم کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے۔ علم یعنی کسی چیز کو جاننا، اور جب یہ جانا ہوا علم ہمارے ذہن میں چلتا ہے تو بس اسی کو ہم سوچ کہتے ہیں۔ یہاں ایک ایسی زنجیر بنتی ہے جسے توڑنا ناممکن ہے۔ دیکھیں، علم سے سوچ پیدا ہوتی ہے۔ سوچ کا انحصار کس پر ہے؟ ہماری یادداشت پر۔ اور یادداشت کیا ہے؟ یادداشت تو صرف گزرا ہوا کل ہے، یعنی ماضی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ہر سوچ، ہر خیال اصل میں ماضی کی ہی ایک گونج ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لیے بس اتنا سوچیں کہ اگر کسی انسان کی یادداشت مٹا دی جائے تو کیا وہ سوچ پائے گا؟ نہیں، اس کی سوچنے کی صلاحیت یا تو بالکل ختم ہو جائے گی یا پھر مکمل طور پر بے ترتیب ہو جائے گی، یعنی ایک کے بغیر دوسرے کا وجود ہی ممکن نہیں۔ تو بات صاف ہے، ہمارا سارا علم، سارا ڈیٹا، ساری یادداشت، سب کچھ ماضی میں قید ہے۔ مستقبل کی طرف دیکھیں تو وہاں نہ کوئی یادداشت ہے، نہ کوئی ڈیٹا، یعنی مستقبل کا ہمارے پاس صفر علم ہے۔ اچھا، تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا سارا علم صرف ماضی ہے، تو اس کا اگلا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ کہ ہماری عقل کا زاویہ نظر بھی بہت محدود ہے۔ یہاں عقل اور علم کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ علم تو صرف معلومات ہے، عقل وہ صلاحیت ہے جو اس معلومات کو استعمال کر کے فیصلے کرتی ہے۔ اب دیکھیے زنجیر کیسے جڑتی ہے۔ ہمارا علم ماضی تک محدود، ٹھیک؟ تو ہماری عقل جو اسی علم کو استعمال کرتی ہے وہ بھی محدود ہو گئی، اور جب عقل محدود ہے تو اس پر کیے گئے ہمارے فیصلے بھی محدود ہی ہوں گے۔ اس طرح زندگی کے بارے میں ہمارا پورا نظریہ ہی ایک تنگ، اتفاقی اور محدود زاویے سے بنتا ہے۔ اور یہ بات قرآن کی اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، یعنی مستقبل ہمارے علم اور ہماری عقل کی پہنچ سے باہر ہے۔ تو پھر حقیقی علم کا راستہ کیا ہے؟ یہاں ایک بہت بڑا پیراڈاکس سامنے آتا ہے۔ اصل حکمت کا سفر جاننے سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ اپنی جہالت کے اعتراف سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اسی گہری حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں چیزوں کو ویسا ہی دکھا جیسی وہ حقیقت میں ہیں۔ یہ اس بات کا اقرار ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہی مکمل سچائی ہو۔ تو بنیادی اصول یہ ہوا کہ سچے علم کا دروازہ تبھی کھلتا ہے جب ہم پہلے یہ مان لیں کہ ہمارا موجودہ علم نامکمل ہے۔ اپنی لا علمی کا یہ اعتراف ہی دراصل علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے۔ بے شک انسان بڑا ہی ظالم اور جاہل پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں جاہل ہونا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ یہ وہ نقطۂ آغاز ہے جہاں سے حقیقی علم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لیکن کیا عقل کے علاوہ بھی ہمارے پاس کچھ ہے؟ جی ہاں، ایک ایسی صلاحیت ہے جو عقل اور ماضی کی ان تمام حدود سے بالکل آزاد ہے۔ اسے شعور کہتے ہیں۔ شعور عقل کی طرح ماضی کی معلومات پر نہیں چلتا۔ یہ ایک خالص آگاہی ہے، یہ بس ہونے کا احساس ہے۔ مثال کے طور پر یہ جاننے کے لیے کہ میں زندہ ہوں، ہمیں کسی کتاب، کسی یادداشت یا کسی ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ براہ راست علم ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے نقشے کی مثال بہت خوبصورت ہے۔ عقل کیا کرتی ہے؟ وہ نقشے پر کسی ایک شہر کو ڈھونڈنے میں کھو جاتی ہے، یعنی تفصیلات میں الجھ جاتی ہے۔ اور شعور کیا ہے؟ شعور ایک قدم پیچھے ہٹ کر پورے نقشے کو ایک ہی نظر میں دیکھ لیتا ہے، اسے بگ پکچر نظر آ جاتی ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک آخری اور بہت ہی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔
سوال یہ ہے کہ اگر ہم شعور کی آنکھ سے پورے نقشے کو ایک نظر میں دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی پوری زندگی کو بھی اسی طرح ایک ہی جھلک میں نہیں دیکھ سکتے، روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے مسائل سے اوپر اٹھ کر؟ اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ ہم سب اصل میں ایک ہی نفس سے بنائے گئے ہیں۔ ہماری نفسیات ایک ہے، ہمارا شعور ایک ہے، ہماری ظاہری اختلافات کے نیچے ایک گہری وحدت چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ قول اسی وحدت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جب میں کہتا ہوں میں تو وہ تم ہو، اور جب میں کہتا ہوں تم تو وہ میں ہوں۔ یہ ایک دعوت ہے کہ ہم اپنی محدود میں سے نکل کر اس وسیع متحدہ شعور کا حصہ بنیں۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جو ہمیں اپنی ذات اور کائنات میں اپنے مقام پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔